فون پر کرنے والی بات نہ تھی۔ اس نے انگوٹھے کا ناخن دانتوں میں دے رکھا تھا، آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان ہو کیا؟ جی آنٹی، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ تم تو بہت پیاری بچی ہو۔ انہوں نے اسے پیار سے ساتھ لگا لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہیں شاہمیر نے خود سے تو نہیں شادی کا پیغام بھجوا دیا؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے بیٹا؟ وہ آہستہ سے مسکرائیں۔ نہیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں ہاں تو بولو بیٹی۔ میرے پاپا کیسے انسان ہیں؟ بہت اچھے، بہت قابل احترام انسان ہیں۔ میں پاپا کی شادی کرنا چاہتی ہوں اب اس عمر میں۔ میرے پاپا گڈ لکنگ ہیں، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ہاں اس بات سے تو انکار نہیں، لیکن آنٹی وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے ان کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اروب اپنی شادی کا ذکر کرتے ہوئے جھجک گئی۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے فرض کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، کوئی لڑکا دیکھا ہے کیا؟ انہیں اپنے بھتیجے کا خیال آ گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں آنٹی، میں نے ایک بات سوچی ہے، میری شادی کے بعد پاپا بالکل تنہا رہ جائیں گے، ان کی تنہائی کا غم مجھے کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دے گا۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ ہائے ہائے، روتی کیوں ہو بیٹا؟ یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے نا۔ لوگوں کو تو باتیں کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے نا آنٹی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے پاپا کی طرف سے پریشانی ہے، وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی طرف سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ کوئی ایسا شریک سفر ہو جو گھر کو گھر سمجھے۔ ہر عورت گھر کو گھر سمجھتی ہے، دنیا بھری پڑی ہے ایسی عورتوں سے جنہیں گھر گھرستی سے فرصت نہیں ملتی، اسی میں خوش و خرم رہتی ہیں۔ جی یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، عورت بہت بلند ہستی ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے۔ ماما بہت بدقسمت عورت ہیں، پر تم تو بہت پیاری بچی ہو نا، اللہ کرے اپنے گھر میں تم خوش رہو۔ میں اپنی شادی سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ کوئی عورت گھر میں آ جائے، بھائی ہوتا تو فکر نہ تھی۔ تو کوئی دیکھی ہے پھر تمہیں پاپا کے لیے؟ جی دیکھی ہے، اور میری دلی آرزو ہے آپ میری مدد کریں۔ کسے پسند کر لیا جو میری سفارش کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کو پلیز آنٹی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ رخشندہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ جی چاہا کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیں۔ آنٹی مجھے پتا ہے یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، میں نے بہت سوچا، ہر زاویے پر آپ فٹ بیٹھی ہیں، آپ جیسی خاتون۔ خاموش ہو جاؤ اروب، مزید ایک لفظ بھی نہ کہنا، پلیز چلی جاؤ یہاں سے، ایسی بات سوچنا بھی مت۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی دل شکنی ہوئی ہے نا، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی، اپنے پاپا کی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بلک اٹھی۔ میری طرف سے بدگمان مت ہوئیے گا آنٹی، خاموش ہو جاؤ بیٹا، اور ہاں سیدھی گھر جانا۔ جی آنٹی، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، سوری، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے نا۔ وہ بے حد مایوس نظر آ رہی تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ انہیں فکر لگ گئی تھی کہ کہیں راستے میں یہ لڑکی روتے روتے بے ہوش نہ ہو جائے۔ میرے بس 2 پیریڈ باقی رہ گئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، فارغ ہو کر آ جاتی ہوں میں چلی جاؤں گی رکشے پر آنٹی۔ میری بات سنائی نہیں دیتی تمہیں اروب؟ میں ابھی ٹھنڈا بھجواتی ہوں تمہارے لیے، اسے پی کر دماغ کو سکون پہنچانا۔ رخشندہ نے اس کے سر کو تھپکا، خود کو نارمل کیا اور باہر چلی گئی۔ اروب کو امید نہ تھی کہ رخشندہ آنٹی اسے مایوس کر دے گی۔ میں پاپا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ چپڑاسی اسے کوک کی بوتل پکڑا گیا، گھونٹ گھونٹ وہ حلق سے اتارنے لگی۔ مجھے خود یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہوتا کسی کے ذریعے کہلواتی، لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ماما آپ نے بہت برا کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاپا کا بھی قصور ہے، وہ اتنے جذباتی ہو گئے، فوراً آخری فیصلہ کر دیا۔ پاپا کی جدائی کیوں کر برداشت ہوگی؟ ماما نے تو خود کو مصروف کر رکھا ہے۔ مصروف تو خیر پاپا بھی ہیں، مگر انہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گھر داماد بن جائے اور میں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہوں تو؟ یہ خیال ذہن میں جگہ پا گیا۔ تم نے ایسی بات کیوں سوچی؟ رخشندہ آنٹی اسے فوکسی میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ پاپا تنہائی کا شکار ہے نا آنٹی، اور تمہاری ماما، انہیں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، انہوں نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے آنٹی۔ تمہاری شادی کے بعد شہاب صاحب بہت خوش رہیں گے، انہیں فون کرنا، لمبے لمبے خط لکھنا، اگر اسی شہر میں بیاہی گئیں تو روز چکر لگا لینا۔ آئندہ زندگی میری اپنی نہ ہوگی آنٹی، سارے اختیارات میرے ہاتھ میں نہ ہوں گے، مجھے میرے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی،
اور میں وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو میری ماما نے کیے، جن پر وہ اب پچھتاتی ہیں۔ انسان وہ کام ہی کیوں کرے جس پر دوسرے کو اعتراض ہو، خاص طور پر شوہر کو۔ مجھے تو ویسے بھی بہت خوف ہے، لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا میرے بارے میں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔